کا دربار ہے بھائی جی، یہ ان کریموں کا دربار ہے، یہاں سے کچھ ملتا ہے اگر کچھ مانگنے کا طریقہ اور ڈھنگ آتا۔ وہ بڑے کریم ہیں، وہ بڑے لجپال ہیں۔ بہرحال میں نے جو حدیث شروع کی ہے بس تھوڑا سا اس کے بارے میں اور دو جملے مسائل کے کہہ کر میں اپنے بھائی کو وقت دوں، کیونکہ میں تو یہاں کہوں بھائی آپ ہر وقت آپ سنتے رہتے ہو، ہمارے برادر ہیں، مہمان ہیں جی، انشاءاللہ ذاکر صاحبان بھی پہنچ جاتے ہیں، اپنے ہر کوئی اپنے اپنے وقت پر ڈیوٹی دے گا۔ تو میں ایک عموماً قطع پڑھتا رہتا ہوں، بھائی بندہ چھوٹا ہو نا، اس کو کوئی بڑا بندہ سلام کرے نا، وہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ بندہ چھوٹا ہو، اے بندہ پنڈ دا ہوئے چھوٹا جہا تے انہوں نمبردار پنڈ دا سلام کرے، وہ سمجھتا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں، مجھے گاؤں کے نمبردار نے سلام کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذرا اوپر اور چلے جائے، بندہ چھوٹا ہو، گورنر پنجاب اس کو سلام سے کرے، وہ سمجھتا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں، مجھے گورنر پنجاب نے سلام کیا۔ چلو ذرا اور اوپر چلے جاتے، وزیر اعلیٰ پاکستان کسی کو سلام سے کرے، وہ پھولے نہیں سماتا، مجھے وزیر اعلیٰ نے سلام کیا جی۔ صدر پاکستان کو کسی کو سلام کرے، بندہ چھوٹا ہو، ہاں صدر اعظم سلام کرنے والے ہوں تو وہ سمجھتا ہے مجھ جیسا کون ہے، مجھے صدر پاکستان نے سلام نہیں، بھائی میں کسی عام کا سلام نہیں سنا۔ انشاءاللہ اسی میرے قطعے میں ہی جو ہے نا معراج ولائے علی کا لطف نہ ہے تو گدا در سے پینے کا مزہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال جس نے بھی قطع لکھا ہے خوبصورت، میں نہیں کہہ رہا کہ میں نے خود لکھا ہے، بھائی کسی کا لکھا ہوا قطع آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میری طرف حضور اکرم کا سلام آیا۔ کس کا سلام آیا ہے بھائی؟ ذرا تھوڑا سا بیداروں کے جتنے بیٹھے ہو اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھو۔ میری طرف حضور اکرم کا سلام آیا، کب؟ جب میری زبان پہ علی کا جب میری زبان پہ علی کا نام آیا۔ اعظم علی کا نام وہ اسم اعظم ہے، جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ یار بس بھئی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، پیغمبر فرماتے الحق ما علی وعلی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ پیغمبر یہ نہیں فرمایا کہ کیا فرمایا الحق ما علی، حق علی کے ساتھ ہے، یعنی جو علی کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، جو علی کے ساتھ نہیں ہے وہ حق پر ہے۔ جتنا علی کے قریب ہوگا وہ اتنا حق کے قریب ہوگا، جتنا علی سے دور ہوگا وہ حق سے دور ہوگا۔ کیا فرمایا الحق ما علی وعلی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق۔ پھر آگے فرمایا اللہم عدر حیث الدار الحق، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جدھر حق پھرے ادھر علی کو پھر نہیں، اللہ نے فرمایا جدھر علی جائے ادھر۔ تو یہاں پر جملہ کہنا چاہتا ہوں، پھر ظاہر ہے کہ اگر علی گھر میں ہے تو حق علی کے ساتھ، علی میدان میں ہے تو حق، علی نماز میں ہے تو حق علی کے ساتھ، علی جنگ کر رہا ہے تو حق، جہاں جہاں بھی علی وہاں وہاں پہ۔ او میرا بھائی، او میرا دوست، اگر انسان کو ضرورت ہو نا حق تلاش کرنے کی تو وہ حق مل سکتا ہے۔ اگر یہ ہو کہ میں بھی ساری زندگی تباہ و برباد، یہ نہ بھائی بیڑا بوڑنا ان کو بھی تباہ و برباد، تو حق مل سکتا ہے۔ حق انسان کو جی یہ مذہبوں کے جھگڑے ہیں، او میرا بھائی یہ مذہب نہیں، پیغمبر ان جھگڑوں کو یہاں مٹانے کے لیے آئے، جھگڑانے کے لیے نہیں، لڑانے کے لیے نہیں، جنگیں کرانے کے لیے نہیں آئے، پیغمبر ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ حق اگر انسان تلاش کرنا چاہے تو حق مل جاتا ہے، یہ نہیں کہ حق نہیں ملتا۔ ہاں میرا دوست جناب ابن عباس نے بھی پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ آرین الحق کا، مجھے حق دکھائیے۔ آرین الحق کا مجھے کیا دکھائیے بھائی؟ ابن عباس حق دیکھنا چاہتے ہو؟ جی۔ آپ نے فرمایا جاؤ سامنے حجرے میں چلے جاؤ۔ جناب ابن عباس گئے حجرے میں، دیکھا کیا دیکھا کہ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد دست دعا میرے مولا کے بند ہوئے، کھلے دست دعا کے لیے، ہاتھ کھلے، ہاتھ کھول کے دعا مانگتے ہیں اللہم بحق حبیب کا محمد اغفر لشیعتی، میرے اللہ تجھے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کا واسطہ میرے شیعوں کو معاف کر۔ کیا کر دے بھائی؟ معاف۔ کون دعا مانگ رہا ہے بھائی؟
علی ابن ابی طالب نماز پڑھ کے مانگ رہے ہیں، ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، یہ سارا مسئلہ نماز کا ہے۔ وہ علی کا ماننے والا بے نمازی یہ نہیں ہو سکتا جی، وہ علی جو ہزار ہزار رکعت نماز پڑھنے والا، اس سے محبت رکھنے والا، اس کی ولا کا دم بھرنے والا، بے نمازی اچھا نہیں لگتا، بے نمازی اچھا نہیں لگتا۔ اس کو نماز علی نے پڑھی ہے، امام حسین نے تو وہ پڑھ کے دکھائی نا جو قیامت تک کسی نے ایسا سجدہ ہی نہیں دیا۔ تو علی کا ماننے والا بھی نمازی ہونا چاہیے، بے نمازی علی کو اچھا نہیں لگتا۔ ہاں مولا متقیان یہ عبداللہ، یہ ابن عباس جو ہے یہ وہاں سے باہر آیا، کیا دیکھا کہ پیغمبر اکرم جو ہیں وہ حالت سجدہ میں، سجدہ کر کے پیغمبر جو ہے نماز سے فارغ ہوئے، اب پیغمبر کے ہاتھ اٹھے۔ اب میری طرف توجہ کیجئے، پیغمبر اکرم کے ہاتھ اٹھے، پیغمبر اکرم دعا مانگ کے کہتے الہی بے حق ولی کا علی ابن ابی طالب لیغفر لامتی، میرا کریم اللہ تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ میری امت کو معاف کر دے۔ اب یہ ابن عباس جو ہے اس کے چہرے پر تھوڑی پریشانی، پیغمبر فرماتے ہیں ابن عباس کیوں پریشان ہو گیا، کیوں تیرے چہرے پہ جو ہے پریشانی چھا گئی ہے، کہیں کفر کی حالت میں نہ پلٹ جانا۔ پیغمبر فرماتے ابن عباس یاد رکھ یا رسول اللہ، میں حیران و پریشان اس لیے ہوا ہوں کہ وہاں دیکھا ہے علی تیرا واسطہ دے کر ہوئے ہوئے علی تیرا واسطہ دے کر دعا مانگ رہا ہے، یہاں پہ آیا دیکھا ہے کہ آپ علی کا واسطہ دے کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر فرماتے اب جملہ دنیا کی توجہ کیجئے میری طرف، اس کے بعد دو جملے مصائب کے، فرمایا کہ ابن عباس پوری بھری کائنات میں علی کے پاس میرے سے بڑھ کر وسیلہ کوئی نہیں، اور مجھ محمد کے پاس علی سے بڑھ کر وسیلہ کوئی نہیں۔ جی میرا دوست، حق میں اگر انسان تلاش کرنا چاہے تو حق مل، کوئی کسی کی قبر میں جانا ہے بھائی، ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے نا، کل یہ قیامت کے دن ظاہر ہو جانا ہے اور حقیقتاً ظاہر ہونا ہے، پھر بھائی حق کو یہیں پہ مان لینا جی، پھر وہاں سے پلٹ کر آنے کا تو نہیں ہوگا نا، انسان پلٹ کر واپس آئے گا نہیں، تو یہاں پر ہی اس کو حق مان لینا۔ یہ ہمارے ایک پنجتنی ایک جملہ کہتے، بس یہ جملہ سنیے، دو جملے مصائب کے، ایک پنجتنی ملنگ جو ہیں جو علی کی محبت رکھتے ہیں وہ ایک جملہ کہتے ہیں، کون سا؟ علی حق کا امام، سنا ہے کبھی؟ یہ بڑا دقیق جملہ ہے، بڑا گہرا جملہ ہے، اگر اس پہ توجہ کرو نا، اصل میں یہ جو کہتے ہیں نا علی حق کا بھی امام ہے، پیغمبر کی اس حدیث کا وہ ترجمہ سناتے جو پیغمبر نے فرمایا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، علی وہ ہے جو حق کا بھی۔ اب فضائل علی کے بہت زیادہ ہیں، جو میرے بھائی بس